اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کیا جاتا ہے اور اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے، وہ حضرت نجاشی کا نماز جنازہ ہے۔ اس کے جواب دیتے ہوئے احناف نے کچھ تعویلات کی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حضرت نجاشی کی خصوصیت تھی۔ نمبر دو، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجزانہ طور پر وہ میت سامنے کر دی گئی تھی، اور حقیقت میں یہ نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھا، مجازی طور پر تو تھا لیکن حقیقت میں وہ میت سامنے موجود تھی۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، تو اس میں یہ اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت نجاشی کا غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ ایک بات یہ یاد رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کا نماز جنازہ پیش کیا گیا تھا۔ یہ المعجم الکبیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اسی طرح دیگر کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے اندر موجود تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ معاویہ بن معاویہ المزنی یہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز جنازہ پڑھایا، اور فرشتوں نے اور 70,000 یا کئی فرشتے اس نماز جنازہ میں شریک تھے۔ تو اور یہ معاویہ بن معاویہ المزنی کا جنازہ میت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی گئی تھی، ان کا تخت لایا گیا تھا، اور جب نماز جنازہ پڑھ لی تو ان کا تخت اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ روایت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد پوچھا حضرت جبرائیل سے کوئی خصوصیت اور فضیلت حاصل کیوں ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص کے ساتھ ان کی بے حد محبت تھی، لگاؤ تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت نجاشی کا نماز جنازہ میت وہ پیش کر دی گئی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی گئی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا ہو، تو یہ حضرت نجاشی کی خصوصیت ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فقہاء نے یہ بات بھی لکھی ہے، محدثین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ نجاشی کے علاقے کے اندر کفار کا ایک گڑھ تھا، وہاں پہ یہ فریضہ ادا کرنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی کہ ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی موجود نہ تھا۔ وہ جو ہے وہ کفار کے ایک گڑھ کے اندر رہتے تھے جہاں سارے چاروں طرف کفار تھے، اور ان کے اندر حضرت نجاشی جو ہے وہ مسلمان تھے، تو ان کا یہ فریضہ ادا کرنے والا کوئی نہ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھا ہے۔ اس میں ایک اور خرابی ہے نماز جنازہ کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے میں، اور وہ یہ ہے کہ تکرار نماز جنازہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے، ہر نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی کہ ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جائے پھر اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ صرف یہ اختیار فقہاء نے لکھا ہے، یہ اختیار صرف ولی کو حاصل ہے کہ ولی اگر ولی کی اجازت کے بغیر کسی اجنبی نے نماز جنازہ پڑھا لیا تو ولی کو یہ اختیار ہے کہ وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اور پڑھا سکتا ہے۔ تو اس میں تکرار نماز جنازہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ دو خرابیاں ہیں غائبانہ نماز جنازہ کے پڑھنے میں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا، ایک ہی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور حضرت نجاشی کے پڑھا، اور اس کی وجہ میں نے بیان کر دی کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور اس میں خصوصیت حضرت نجاشی کی ہو سکتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے المعجم الکبیر کی روایت پیش کی کہ حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی ان کا جنازہ، ان کی میت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی گئی تھی۔ تو غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھنا یہ احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔